बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्रियंथा कुमारा श्रीलंकन मैनेजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। साथ ही पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात भी मुकम्मल कर ली हैं। इन तहकीकात के दौरान पुलिस की जानिब से फैक्ट्री वर्कर्स और फैक्ट्री ऑनर का बयान भी कलमबंद किया गया है, जिसके बाद जो रियल रीज़न थी इस गैर इस्लामी गैर इंसानी वाक़े की, जो रियल रीज़न है वो भी सामने आ चुकी है। आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। प्रियंथा कुमारा श्रीलंकन शहरी, 2 बच्चों के बाप, ये 2012 में पाकिस्तान मुंतकिल हुए। यहाँ पर इन्होंने लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी फैक्ट्रीज़ में काम किया। हाल ही में ये सियालकोट में राजको नामी फैक्ट्री के साथ मुंसलिक थे, जनरल मैनेजर के ओहदे पर फाइज थे। और इनके दोस्त के मुताबिक ये एक प्रोफेशनल आदमी थे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म इनमें था। और जब ये अपने दोस्तों से गपशप करते थे श्रीलंका में, तो ये पाकिस्तान के इमेज को डिफेंड किया करते थे। गुज़िश्ता 10 साल से, तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान में मुकीम थे। तो जब भी इनके दोस्त जो भी इमेज पाकिस्तान का है बाहर के ममालिक में, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो उसको ये डिफेंड किया करते थे और ये कहते थे कि मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंडली किस्म के लोग हैं। और ये जो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म से मुतल्लिक जो बातें बनी हुई हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये इनके 2 बच्चे, एक 9 साल का, एक 14 साल का, जो श्रीलंकन मैनेजर हैं प्रियंथा कुमारा, इनके साथ हुआ क्या, रीज़न क्या थी। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें, क्योंकि इंसिडेंट के फ़ौरन बाद ही बहुत सारी वीडियोस सामने आ गई थी जिनमें मुख्तलिफ रीज़न्स बताई जा रही थी और मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था। रियल मैं आपको स्टोरी बताऊं कि हुआ क्या। फैक्ट्री जो है राजको, यहाँ पर अगर आप अब भी जाकर देखें तो यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है इस फैक्ट्री में। ये पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में दर्ज है कि इस फैक्ट्री में जो है वो पेंट का काम चल रहा था। तो प्रियंथा कुमारा ने सरजनिश की कुछ जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी, कुछ वर्कर्स की, और ये कहा सुबह 10 बजे के वक्त, ये कहा कि जी पेंट होना है, तो जो भी दीवारें हैं इन पर जो स्टिकर लगे हुए हैं, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन्हें उखाड़ कर फेंकें ताकि यहाँ पर पेंट का काम मुकम्मल हो सके। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रियंथा कुमारा श्रीलंकन शहरी, ये उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे और ज़्यादातर ये इंग्लिश यूज़ करते थे फैक्ट्री में, और इन्हें उर्दू जो है वो पढ़नी और बोलनी ज़्यादा नहीं आती थी, टूटी फूटी उर्दू बोल लेते थे। लेकिन ये अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वर्कर्स के साथ जब ये इंटरेक्ट करते थे तो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते थे। तो इन्होंने कहा कि जी पेंट होना है, ये उतारेंगे जो चीज़ें दीवारों पर लगी हुई हैं। और इन्होंने एक फैक्ट्री जो सुपरवाइज़र है उसकी सरजनिश की, और साथ ही इन्होंने एक जो स्टिकर लगा हुआ था दीवार पर, जो मजहबी स्टिकर था, उसे उतार कर इन्होंने फेंक दिया। ये मामला गया फैक्ट्री ऑनर के पास और वर्कर्स ने शिकायत की प्रियंथा कुमारा की कि इस तरह से इन्होंने ये उखाड़ कर स्टिकर फेंका है, मजहबी स्टिकर था जिसकी तौहीन हुई। तो प्रियंथा कुमारा को ऑनर ने समझाया अंग्रेज़ी में कि आपने जो किया वो सही नहीं था, और उस स्टिकर पर जो भी उर्दू में अल्फाज लिखे हुए थे वो मजहबी अल्फाज थे। तो प्रियंथा कुमारा ने, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंथा कुमारा ने वर्कर्स से और सुपरवाइज़र से सॉरी कहा, माजरत की कि मैं वो लैंग्वेज समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि वो मजहबी स्टिकर था और मैंने उतार कर फेंक दिया। तो ये रीज़न बनी। जो सरजनिश की प्रियंथा कुमारा ने जिस शख्स की, वो गिरफ्तार हो चुका है, वो सुपरवाइज़र जिसने इश्तियाल दिलवाया वर्कर्स को कि इस शख्स ने मज़हब की तौहीन की है और इसके साथ इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फिर जो भी सज़ा मिली, जिस तरह से भी सलूक किया गया प्रियंथा कुमारा के साथ, गैर इंसानी सलूक, वो आपने देखा होगा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर कर लेता हूँ कि प्रियंथा कुमारा की मौत कैसे हुई, क्योंकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची कोई 11:15 बजे के करीब, तो प्रियंथा कुमारा की मौत वाक़ई हो चुकी थी, जिसके बाद प्रियंथा कुमारा की लाश को आग लगाई गई। मुश्तिल जो अफराद थे, जो मॉब था, उनकी जानिब से प्रियंथा कुमारा को मारना पीटना जब शुरू किया फैक्ट्री वर्कर्स ने, फैक्ट्री का जो सुपरवाइज़र था उसके इश्तियाल दिलवाने के बाद, तो प्रियंथा कुमारा की मौत एक्चुअली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगाने से पहले ही
ہو چکی تھی. اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ اسے اوائڈ کریں تو بہتر ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پریانتھا کمارا کی موت سر پھٹ کر دماغ باہر گرنے سے ہو گئی تھی. جب چھت پر فیکٹری کی چھت پر انہیں اینٹ ماری گئی اور انہیں چھت سے نیچے پھینکا گیا تو ان کی موت واقع ہو گئی تھی دماغ پھٹنے کی وجہ سے, دماغ باہر آنے کی وجہ سے. اور ان کے جو جسم کی ہڈیاں ہیں, ایک انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک سلامت تھی. صرف ایک پاؤں کی ہڈی سلامت تھی, باقی تمام ہڈیاں پریانکا کمارا کے جسم کی وہ توڑ دی تھی ان مشتعل افراد نے, ان درندوں نے میں تو کہوں گا. اور پھر جس کے بعد انہوں نے پریانتھا کمارا کو, ان کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے فیکٹری ایریا سے باہر لے گئے وہ, اور وہاں پر پریانتھا کمارا کی لاش کو آگ لگائی گئی, اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی گئیں. تو یہ کہا جا رہا تھا, کچھ عینی شاہدین کی جانب سے کچھ ویڈیوز میں نے بھی سنی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب آگ لگائی گئی پریانتھا کمارا کی لاش کو تو ان میں جان باقی تھی. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پریانتھا کمارا کی موت جو ہے وہ سر پھٹنے کے باعث ہو گئی تھی. تو یہ ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا کہ ریزن کیا تھی, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی سکم سکین کر کے. ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بہت دردناک واقعہ تھا, بہت افسوسناک, بہت شرمندگی کا باعث پورے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, کہ ایک گروہ, ایک ٹولے کی وجہ سے پورے پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایسے لوگ جن کو ڈیفینڈ کرتا تھا وہ شخص کہ یہ لوگ اچھے ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, یہ ٹیررسٹ نہیں, اس کے ساتھ ایسا کیا صرف پرسنل ریزنز کی وجہ سے, کیونکہ سرزنش کی تھی. وہ ایک پروفیشنل آدمی تھا, وہ ایک پروفیشنل مینیجر تھا, اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. وہ بات وہی ہے جو ایک شعر ہے, جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر, شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے, اور ان میں وہ شخص بھی ہے, اس کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, صبور بٹ. یہ وہ سپروائزر ہے جس کی سرزنش ہوئی تھی اور جس نے اشتعال دلوایا تھا فیکٹری ورکرز کو کہ اس شخص نے مذہب کی توہین کی ہے, آؤ اسے واصل جہنم کر دیں. تو اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس نے. پولیس بہت تیزی کے ساتھ کارروائیاں کر رہی ہے, انویسٹیگیشن بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور اب تک جو 13 مرکزی ملزمان ہیں جو کیمرے کی آنکھ میں قید ہوئے, جو کہ سیلفیاں بنا رہے تھے, اینٹیں مار رہے تھے, ورکرز کو اشتعال دلوا رہے تھے, انہیں گرفتار کر لیا پولیس نے, اور ان کے نام بھی, ان کی تصاویر بھی پولیس کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں. مزید بھی لوگ ہیں جو کیمرے میں آئے ہیں جو کہ اس انسیڈنٹ کو انجوائے کر رہے تھے, سیلفیاں بنا رہے تھے, پتھر اٹھا کے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کہ ہم بھی جناب ثواب کما لیتے ہیں. وہ ابھی ان کا جو گرفتاریوں کا عمل ہے وہ جاری ہے. اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 100 سے زیادہ گرفتاریاں, جن میں 13 مرکزی ملزمان جو کیمرے کی آنکھ میں قید ہوئے تھے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں. وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, صدر مملکت اور تمام وزراء, حکومت, اپوزیشن, پورا پاکستان اس وقت افسوس کر رہا ہے, شرمندہ ہے اس واقعے پر. اور سری لنکا کی جانب سے جو موقف سامنے آیا سری لنکن وزیر اعظم کا, پریانتھا کمارا کی اہلیہ, سری لنکن وزیر اعظم کے بیٹے نے بھی وزٹ کیا پریانتھا کمارا کے گھر سری لنکا میں, تو ان کی جانب سے جو موقف سامنے آیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں پاکستان کے ریاکشن سے, اور جس طرح سے پاکستان میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک گروپ کی وجہ سے پاکستان کو جو شرمندگی کا سامنا ہے. تو سری لنکن وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی, یہ واقعہ دیکھ کے میں حیران ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی ملک میں. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو بھی وزیر اعظم عمران خان نے عہد کیا ہے تو یقین ہے ہمیں کہ وہ عہد پورا ہوگا, اور پریانتھا کمارا کی فیملی کو, ان کے 2 معصوم بچوں کو انصاف ملے گا. پریانتھا کمارا کی اہلیہ نے بھی یہی کہا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ حکومت پاکستان جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دے, اور سزا ملنی چاہیے. ماضی میں اگر ہم جائیں تو ایسا نہیں ہوتا.
یہ واقعات جو ہیں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں، آپ بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ کیس اتنے پرانے ہو جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتے کہ ہوا وہ کیا ہوا تھا جی۔ وہ جو واقعہ ہوا تھا، وہ جو سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا، جو بھی مزید اس طرح کے دیگر واقعات ہوئے، ان کا کیا بنا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ 2 دن ہم شور مچائیں گے، اس کے بعد چپ ہو جائیں گے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا تاکہ یہ چیز دوبارہ رپیٹ نہ ہو۔ اور دوسرا، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں شعور کی ضرورت ہے، ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے علماء کرام کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے تمام علماء کی جانب سے، جنہوں نے اسے غیر مذہبی، غیر اسلامی، غیر انسانی فعل قرار دیا۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آپ کو کس نے رائٹ دیا اسے واصل جہنم کرنے کا؟ اس کا موقف کیوں نہیں سنا گیا؟ اسے صفائی دینے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ جو ابتدائی تحقیقات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ کوئی بھی اسے نہ لینگویج پتہ تھی، نہ اسے یہ پتہ تھا کہ اس پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے، اسٹیکر پر۔ صرف ایک پرسنل جو کلیش تھا، جو سرزنش ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے اس شخص کو جو پاکستان کے امیج کو ڈیفینڈ کرتا تھا، اسے آپ نے مار کر اس کی جسم کی تمام ہڈیاں توڑ دی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ بہت شرمناک بات ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اسلام کی صحیح تعلیم دینی چاہیے۔ شعور، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے جو بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، اور انہیں کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں دکھانے والے موجود ہیں۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور علماء کو اس سلسلے میں حکومت کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے، محبتیں بانٹتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔